الطاهرين وأصحاب الكرامين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. محترم حضرات سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک سجا ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، ہر شے کا فیصلے فرمانے والا، ہر شے کو جو ہے نشو و نما دینے والا، زندگی اور موت کا دینے لینے والا، سب کچھ وحدہ لا شریک ہے، رب العالمین ہے. آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح مکہ فلوسینہ سرور مدینہ پر بے انتہا درود و سلام کے بعد رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اپنے چاہنے والوں سے، میرے بندوں سے، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، وحدہ لا شریک کا جو مقام و مرتبہ ہے، وحدہ لا شریک کے جو پرچم ہے اس کو بلند کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جو کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ سے محبت کریں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میرے محبوب جو مجھ سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کے اگر دعوے کرتے ہو تو پہلے آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت اور آپ کی محبت میں وہ سچے ہونا. میرے محبوب آپ کی محبت میں پہلے سچے ہونا، آپ کی اطاعت میں پہلے ثابت قدم رہنا، آپ کی عقیدت میں پہلے ثابت قدم رہنا. اس کے بعد جب آپ کی عقیدت میں، اطاعت میں، محبت میں جب وہ ثابت قدم رہ کر وہ اپنی محبت مصطفیٰ کو ثابت کریں گے تو اس کے بعد میں خود ان سے محبت کروں گا. اگر وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، میرے محبوب آپ کی اتباع کرتے ہیں، اگر آپ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کو مجھ تک آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں خود ان کے پاس آؤں گا، میں خود ان سے محبت کروں گا. یہ رب العالمین کا حکم ہے، فرمان الہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا ہوا کلام ہے، جو 1400 سال سے ہمیں یہ ترغیب دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم اگر مجھ سے محبت کی بات کرتے ہو تو پہلے میرے محبوب سے محبت کرو، اطاعت مصطفیٰ کرو، عقیدت مصطفیٰ کرو. اس کے بعد تمہیں مجھ تک آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں خود تمہارے پاس آؤں گا، میں خود تم سے محبت کروں گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے تو پہلے میرے محبوب سے محبت کر. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ذکر نہیں فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی چاہت کا ذکر نہیں فرما رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پہلے اپنے محبوب کی محبت کا ذکر فرما رہا ہے. تو اگر اللہ سے محبت بھی کرنا ہے تو جب تک وسیلہ مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ ذریعہ نہ بنے تو ہماری محبت اللہ کے پاس پہنچنے والی نہیں ہے. تو اللہ کی محبت تک پہنچنا ہے تو جب تک محبت مصطفیٰ کا ذریعہ نہیں لوگے، عقیدت مصطفیٰ کا وسیلہ نہیں لوگے، اطاعت مصطفیٰ کا وسیلہ نہیں لوگے تو پھر بغیر محبت مصطفیٰ کے محبت خدا تک پہنچنا ناممکن ہے. مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. تو رب العالمین کی چاہت بھی یہی ہے کہ میرے محبوب آپ کی محبت
مجھ تک پہنچنے کا ذریعہ بنے، آپ کی عقیدت مجھ تک آنے کا وسیلہ بنے، آپ کی اطاعت اور آپ کی ہی چاہت میرا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو بغیر ذریعے محبت مصطفیٰ کے، بغیر وسیلہ عقیدت مصطفیٰ کے اور بغیر جو اطاعت مصطفیٰ کے اللہ کے پاس ہماری کوئی نہ چاہت پہنچ سکتی، نہ ہمارا عمل اللہ تک پہنچ سکتا، اور نہ کوئی چیز وحدہ لا شریک اگر ہم کہہ رہے ہیں تب بھی جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچنے والا نہیں ہے، جب تک کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں عقیدت مصطفیٰ جب تک نہ جائے، اللہ اس کے بندے کے درمیان میں اطاعت مصطفیٰ جب تک نہ جائے، محبت مصطفیٰ، چاہت مصطفیٰ جب تک نہ آ جائے، ہماری محبت بھی ادھوری ہے اور ہمارا ایمان بھی ادھورا ہے اور ہمارا کلمہ بھی ادھورا ہے۔ تو اللہ کا کلام اس بات کی ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ساری امت مصطفیٰ، سارے عالم کے مسلمان، ساری انسانیت کو اللہ یہ پیغام دیتا ہے کہ میرے بندے محبت کے دعوے کرنا ہے تو پہلے اطاعت مصطفیٰ کو دل و جان سے مان، محبت مصطفیٰ کو دل و جان سے مان، تو تیرا ایمان بھی مکمل ہوگا، عمل بھی قبول ہوگا، اور اس کے بعد میں تو تجھ سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ اور آج حالات ایسے نازک چل رہے ہیں کہ محبت مصطفیٰ کے معاملے میں آج ایسا ہو چکا ہے کہ مسلمان جو ہے کئی فرقوں میں بٹ چکا ہے، جس کا کفار و مشرکین فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور آج آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکہ راحت قلب و سینہ محبوب خدا نور ذہنوں کو دوڑا رہے ہیں، اور اتنا ان کے اندر ہمت آ چکی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ہر جگہ مظلوم ہے، ہر جگہ مسلمان کو جو ہے مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے مسلمان کو، جو چاہے وہ کرو، مسلمان کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ یہ سوچ کر ہمیں ایک سوچ دینا چاہتے ہیں، ان کے ناپاک ارادوں سے وہ امت مصطفیٰ کو یہ سوچ دینا چاہتے ہیں کہ تم ایک ہو جاؤ، تمہارے دل میں، سب کے دل میں عشق مصطفیٰ ویسے ہی آ جائے جیسا صحابہ کے درمیان میں تھی، تابعی کے درمیان میں تھی، تبع تابعی کے اندر آقا کی محبت تھی۔ وہ ایک محبت ایسی تھی، کبھی صحابہ فرقوں میں نہیں بٹے، کبھی صحابہ کے دل سے عشق مصطفیٰ ختم نہیں ہوا، عقیدت مصطفیٰ ختم نہیں ہوا، اطاعت مصطفیٰ ختم نہیں ہوا، تابعی کے اندر بھی نہیں، تبع تابعی بھی نہیں، ہمارے اسلاف میں نہ اولیاء اللہ کے بزرگ، کسی کے اندر عشق مصطفیٰ ختم نہیں ہوا۔ کبھی کوئی آقا کی شان کو لے کر کبھی ہم جو ہے آپس میں بحث تکرار کبھی کوئی صحابہ کرام نہیں کرے، اسلاف نہیں کرے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے ہم آقا کی اطاعت و مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ میں، شان مصطفیٰ میں کبھی کوئی ہمارے اسلاف بحث مباحثہ نہیں کرے۔ لیکن آج کے دور میں کئی فرقے بٹ چکے ہیں، اور آقا کی شان کو لے کے جو ہے ہم خود اپنے آپ میں بحث مباحثہ کرتے پھرتے ہیں۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم خود اپنے فرقوں میں بٹ کے جو ہے آقا کی شان کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، تو پھر کفار و مشرکین کو موقع نہیں ملے گا تو پھر کس کو ملے گا؟ مسلمان خود آقا کی شان کو لے کے بحث کرتے رہتا، سرور انبیاء کی ناموس رسالت کو لے کے جو ہے اس کے اندر کئی چیزوں کو لے کے جو ہے آپس میں بحث ہوتے رہتے، بڑے بڑے، چاہے وہ بڑے اسکالر ہو دو کوئی بھی ہو دو، لیکن ہمارا جو پیغام یہود و نصارہ، کفار و مشرکین، ظالم حکومتوں کے پاس جا رہا، تو کیا پیغام جا رہا؟ کہ یہ لوگ خود سرور انبیاء جو ہے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے خود یہ لوگ آپس میں بٹے ہوئے ہیں، بحثاں کر لیتے رہتے شان کو لے کے۔ تو ہمارا بولنا سب کے لیے ہے، یہ پیغام سب کے لیے ہے کہ ہم آقا کی شان کو لے کے، عظمت مصطفیٰ کو لے کے کبھی صحابہ، تابعی، تابعین، اسلاف ہمارے کبھی کچھ بحث نہیں کرے، لیکن آج کی جو امت کروڑوں میں رہ کے بھی جو ہے آج بحث و مباحثہ کر لیتے بیٹھے، کبھی نور کو لے کے بحث کر رہی، کبھی بشریت کو لے کے بحث کر رہی، کبھی جو ہے معراج مصطفیٰ کو لے کے بحث کر رہی۔ تو یہ ہماری کمزوری ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی یہ کمزوری ہے، جو آقا کے شان مصطفیٰ کو لے کے آپس میں بحث کر لیتے بیٹھے ہوئے۔ تو پھر کفار و مشرکین ہر دن اپنے جو ہے ناپاک گندے ذہنوں کو الفاظ کی شکل میں نکالا،
اور ناپاک سوچ کو ہمارے خلاف میں جو ہے سرور انبیاء کی شان کے اوپر گندے الفاظ نکال رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے اندر کمزوریوں کو دیکھے جھانکے کہ جن کے پاس خود جو ہے آپس میں شان مصطفیٰ کو لے کے یہ لوگ مسلمان رہ کے آپس میں جو شان مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، بشریت، علم غیب، یہ ساری چیزوں کو لے کے بحث کر رہے ہیں۔ جب رب العالمین وحدہ لا شریک کو ہم مانتے ہیں تو وہی رب العالمین نے اپنی قدرت مطلقہ سے، اپنی طاقت سے اس نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا جو وحدہ لا شریک ہے، سبحان ہے یعنی پاک ہے، جو ایک پاک ذات ہے۔ پاک ذات نے اپنے پاک قدرت سے رسول پاک کو بنایا، نور پاک کو بنایا، کیونکہ وہ بھی سبحان ہے، پاک ہے، تو اس کی بنائی ہوئی چیز بھی پاک ہے، وہ بھی پاک، یہ بھی پاک۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے سبحان، اللہ کا نام کیا ہے؟ سبحان ہے، تو اللہ کیا ہے؟ سبحان یعنی پاک ہے وہ ذات۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات، اور وہی ذات خداوندی نے ذات مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا، تو وہ بھی ذات پاک، یہ بھی ذات پاک۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک بنا دیا، ہر عیب سے پاک بنایا، اور آقا کے دور مصطفیٰ میں، صحابہ میں، تابع میں کبھی کسی جو ہے وحدہ لا شریک کو ماننے والے نے جو ہے رسول پاک میں کوئی عیب کو تلاش نہیں کیا، لیکن اس کے بعد کروڑوں مسلمان رہ کے آج فرقوں میں بٹ کے رسول پاک میں عیب تلاش کر رہے ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہ خامیوں کو ظالموں نے، کفار و مشرکین نے غور کیا، انہوں نے خود دیکھا آج کتنی ایسی چیزیں ہیں، آج جو ترقی یافتہ دور کے اندر سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں گے ہم تو اس کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں خود کئی مسلم فرقوں میں مل کر جو ہے گستاخیاں کر رہے ہیں۔ جب موقع ملا تو انہوں نے، ظالموں نے، کفار و مشرکین نے 10 ہاتھ آگے بڑھ کر جو ہے گستاخی کرنے کی ضرورت پیدا کر لی۔ ہمارے اندر یہ کمزوریاں ہیں، اور ان کے اس ناپاک ارادوں کے ذریعے سے اللہ ہمیں یہ سوچ دینا چاہتا ہے کہ سرور میرے محبوب کی محبت کا دامن، عقیدت کا دامن، شان مصطفیٰ کا دامن تھام لو مضبوطی سے تو سب ایک ہو جائیں گے، سب ایک ہو جائیں گے۔ آج بٹے ہوئے کیوں ہیں؟ شان مصطفیٰ کو ویسا نہیں مانتے جیسا صحابہ مانتے تھے، شان مصطفیٰ کو ویسا نہیں مانتے، اطاعت مصطفیٰ کو ویسا نہیں مانتے جیسا تابعی مانتے تھے، تابعی مانا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف نے جو زندگیاں گزاری ہے آقا کی اطاعت، محبت کو، فرما برداری کو لے کر، وہ ساری خامیاں آج کروڑوں رہ کر بھی پہلے تھوڑے تھے، ساری دنیا پہ بھاری تھے، عقیدت محبت مصطفیٰ کا دامن مضبوطی سے تھام کے اور اپنی جان، مال، عزت، آبرو سے زیادہ سرور انبیاء سے محبت کرتے تھے۔ جان، مال، عزت، آبرو، اپنے سارے اہل و عیال، ماں باپ، سب سے بڑھ کر سرور انبیاء سے محبت کرتے تھے اور سچی محبت کرتے تھے۔ کبھی آقا کی شان میں انہوں نے ذرہ برابر خامی تو دور کی بات ہے، اس کے بارے میں انہوں نے سوچا تک نہیں۔ امت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں میں، آج غور و فکر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نور کئی کو ہے، نوز باللہ تعالیٰ مثال، لعنت ہے ہماری سوچ پہ۔ ہم سوچ رہے ہیں انہوں بشری ہے، ان کو غیب کا علم کیسا آتا، وہ کیسا آتا، نوز باللہ۔ تو ہماری سوچ پہ اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہیں، ہم خود جو ہے ان کو ہماری طرح سمجھ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو، نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ جب یہ بات حق ہے، صادق ہے، دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا اسکالر، کوئی ملا اس بات کا انکار نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ یہ بنیاد ہے، بنیاد کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے تو دیکھیں گے
لیکن ہم تو اب تک اپنی زندگی میں ہم نہیں دیکھے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے آقا و مولا کے نور کو بنایا, نور مصطفیٰ کو. صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, صحیح ستہ کی حدیث مبارکہ ہے, بخاری شریف کی حدیث سے, آقا و مولا اپنے زبان اب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا, سب سے پہلے پیدا کیا. جن کی اطاعت واجب ہے, جن کی فرما برداری ہم پر واجب ہے, لازم ہے, جن سے محبت کرنا لازم ہے, واجب ہے, ایمان کی شرط اول ہے. آقا و مولا کی محبت اللہ کی محبت سے پہلے لازم ہے, شرط اول ہے. تو اس کے بعد ہمارا ایمان, ہمارا عبادت سب کچھ جو ہے مکمل ہوگا. تو آقا و مولا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں جو بھی ہم سوچتے ہیں, کہتے ہیں, تو ہم یہ غور کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو بنایا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں کہ آقا و مولا کی محبت جب ایمان کی شرط ہے, اطاعت شرط ہے, لازم ہے, تو پھر فرمان مصطفیٰ کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب وہ ذات بابرکت ہے, تو وہ ذات کے الفاظ بھی تو بابرکت ہیں. ذات بابرکت ہے, اللہ نے اپنی ذات سے نور مصطفیٰ کی ذات کو بنایا, اور وہ ذات مصطفیٰ خود کہہ رہی ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. تو جب نور مصطفیٰ سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا تو آقا و مولا خود یہ کہہ رہے ہیں, تو وہ الفاظ بھی تو بابرکت ہو گئے. اور سب کے لیے یہ ماننا شرط اول ہے, لازم ہے کہ آقا و مولا یقیناً اللہ نے آپ کو اپنے نور سے پیدا کیا. اب انکار کوئی شرط پیدا نہیں. اس کے بعد جب اصل نور مصطفیٰ اصل ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو نور مصطفیٰ سے بنایا, ہر شے کو بنایا, سب چیز کو بنایا, بناتے چلا گیا, سب ہوا نور سے بنا. تو اس کی مثال, اب ہر چیز نور سے کیسا بنی, ہم سوال آتا. ترقی یافتہ زمانے میں ترقی یافتہ مثال کے حساب سے سمجھانا پڑتا. بھئی نور ہے, آپ بھی نور سے بنے, ساری کائنات نور سے بنی, اللہ نے آسمان و زمینوں کو نور مصطفیٰ سے بنایا, آپ کو نور مصطفیٰ سے بنایا, ہما کو بنا دیا, ساری خلقت کو نور مصطفیٰ سے بنا دیا. بھئی پھر کیسا, مٹی بھی کس سے بنی, نور سے بنی, پانی کس سے بنا, نور سے بنا. تو ہر شے کو اللہ نے نور مصطفیٰ سے بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نور سے فوراً کائنات کو بنانا بھی گوارا نہیں سمجھا. اللہ نے اپنے نور سے ساری کائنات کو فوراً بنانا بھی گوارا نہیں سمجھا. اس نے نور مصطفیٰ کو ذریعہ بنایا, نور مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا ساری کائنات کو بنانے کے لیے, وحدہ لا شریک, قادر مطلق ہو کر. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے, محبت مصطفیٰ کے ذریعے سے, شان مصطفیٰ کے ذریعے سے ہمارے عقیدوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. میرے بندے, میں ساری کائنات کو جو ہے فوراً میرے نور سے نہیں بنایا, بلکہ نور مصطفیٰ کو بنا کے ذریعے مصطفیٰ سے بنایا. اور آج جب میں رب العالمین ہو کے ذریعے مصطفیٰ کے ذریعے تم کو بنایا, تو تم فوراً میرے پاس کیسا آ جاتے, تم کیسا آ جاتے میرے پاس؟ سمجھنے والی بات ہے, مختصر سی بات ہے اور اہم بات ہے اور بنیاد ہے. میں بنیاد بتا رہا ہوں. میں بات کی چیزیں, وہ تو بات کے باتیں ہیں, وہ شرک, وہ بدعت, فلانا, یہ سب بات کے باتیں ہیں, اس میں بحث نہیں کرنا ہے مجھے. بس آپ کو سب کو سمجھانا ہے, تنقید نہیں, بلکہ سب کے دلوں میں یہ بات اتارنا ہے ہمارا. آپ بظاہر کچھ ہوں گے, لیکن رات کے اندھیرے میں, تاریکی میں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے سوچو, مولا تو نے یقیناً نور مصطفیٰ کو پہلے پیدا کیا. ہر فرقہ یہ سوچے, رات کے اندھیرے میں عشق مصطفیٰ, دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر کے رات کے اندھیرے میں سجدے میں جا کے سوچے کہ مولا یقیناً تو نے نور مصطفیٰ کو سب سے پہلے پیدا کیا اور ذات مصطفیٰ کو ذریعہ وسیلہ بنا کے ساری کائنات کو بنا دیا. پھر ہم کیوں بحث کر رہے ہیں شان مصطفیٰ کو لے کے, نور مصطفیٰ کو لے کے, غیب مصطفیٰ کیوں بحث کر رہے ہیں؟ حقیقت ہے یہ, اور سمجھنے والی بات ہے کہ بھائی نور سے آپ کیسا بنے, آپ کیسا بنے, میں کیسا بنا, بولے تو ترقی یافتہ زمانے کے سائنسدانوں سے پوچھو کہ آپ کے اندر کیا ہے,
ہاں دنیا کے طاقتور سے طاقتور ترین اگر آپ کو مائکرو اسکوپ لے کے بھی جب وہ دیکھیں گے تو سب سے آخر میں روشنی نظر آ رہی ہے. مائکرو اسکوپ سے جب آپ کے جسم کو دیکھیں گے تو آخری حد تک جائیں گے نا تو وہاں پہ روشنی ہے, روشنی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ روشنی کو الگ الگ نامہ دے لیتے بیٹھتے, وہ نامہ ہے الگ, آپ بخوبی جان سکتے ہیں وہ کیا کیا نامہ ہے. ہاں کئی نامہ ہیں اس کے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اور اس کے آگے سائنسدان بھی بے بس ہے. اب یہ روشنی کے آگے ہم کو کچھ بھی نہیں مل رہا. آخری ہے یہ روشنی جو ہمارے چھوٹے سیلز ہیں, اس کے گہرائی میں کیا, اس کے گہرائی میں کیا ہے. آخر حد تک جانے کے بعد وہاں پہ نظر آ جائے, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو اللہ کیا فرما رہا, میں نے ساری کائنات کو نور مصطفیٰ سے پیدا کیا. نور کیا ہے؟ روشنی. اللہ کہہ رہا ہے, لیکن لوگ بتاتے نہیں ہیں. ہر فیلڈ میں ہونا چاہیے. ہم ایسا نہیں ہے ترقی کے نام پہ خالی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ہاں آخرت کے نام پہ خالی آخرت کو پکڑ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. مولا دنیا میں بھی ہمیں جو ہے بہتری عطا فرما اور آخرت میں بہتری عطا فرما. تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو دنیا میں بھی رہنا, آخرت میں بھی رہنا, سب کو لے کے چلنا. تو یہ سارے خامیاں آج ہمارے اندر ہے جو کفار و مشرکین بڑے ناپاک ارادوں سے جو ہے شان مصطفیٰ میں گستاخیاں کر رہے ہیں. اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم سن کے خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں, لیکن پرامن طریقے سے ہم جو بھی کر رہے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. کفار و مشرکین کے ناپاک ارادوں کو جو ہے نصف و نابود کرتے ہوئے سمجھنا چاہیے ہمیں. جذبات میں آ کے ہم فوراً جو ہے بے قابو نہیں ہونا, اور خاموش بھی بیٹھنا غلط ہے. ایمان کا تقاضا ہے, ہم خاموش کیسا بیٹھیں گے. ہاں اور جوش میں آ کے آپے سے باہر ہو جانا بھی یہ جو ہے ہماری کمزوری ہے, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. لہذا سمجھداری کے ساتھ ناپاک ارادوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں ایک ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ ایک ہونا ہے, متحد ہونا ہے. وہ ایک ہم اندر نہیں ہے, ہمارے اندر نہیں ہے. ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. معاف کرو, معاف کر دو. خامیاں نکال رہے ہیں, ان کے خامیاں ہمارے خامیاں, ان کے خامیاں. ہاں ارے ہم کیا ہے, ہم خود ظالم رہ کے دوسروں کو سوچ رہے ہیں, ظالم بول لیتے پھر رہے ہیں. 5 ٹائم نماز میں سنتوں کے ساتھ کئی مرتبہ بولتے نا, کیا بولتے؟ اللہم انی ظلمت نفسی. اللہ میں اپنے نفس پہ ظلم کیا. بولے نہیں بولے نہیں بول رہے اللہ میں میرے نفس سے ظلم کیا, میں ظالم ہوں. فرائض میں سنتوں میں نہیں بول رہے ہم اگر آپ کو ظالم بولے تو برا دکھتا, آپ ماں کو بولے تو برا دکھتا, لیکن اللہ بول رہا میرے بندے تو خود بول میرے سامنے ظالم ہے, تو اقرار کر, تو اپنے آپ کو بول. رات تہجد گزار ہوگا, تہجد میں اٹھ کے بھی بولنا مولا میں ظالم ہوں. تو یہ کیا ہے؟ انانیت کو ختم کرنے والی چیز ہے, غرور کو ختم کرنے والی چیز ہے, تکبر کو ختم کرنے والی چیز ہے. تکبر انانیت اس سے ختم ہوتا ہے. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میں ہوں, میں اس کے علاوہ کوئی میں نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے آقا کے محبت شان مصطفیٰ کو سمجھیں گے, نور مصطفیٰ کو سمجھیں گے تو ہمارا ایمان بھی مکمل ہوگا اور ہمارے اندر اتحاد بھی پیدا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ میرے مولا ظالم حکومتوں کے, شر پسندوں کے ناپاک ارادوں سے جو ہے سرور انبیاء کی شان کی حفاظت فرما, اور ہمارے دلوں میں شان مصطفیٰ کو ہر چیز سے زیادہ جو ہے مضبوط فرما. وما علینا الا البلاغ.